بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے بارے میں بتائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل کے متعلق بے شمار واقعات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ امام حسن و حسین کے بچپن کے واقعات نہایت ہی پیارے ہیں۔ ایک دفعہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو دیکھتے ہی دونوں شہزادے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے نانا جان کی گود میں چڑھ گئے۔ آپ ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو کاندھوں سے اتارا اور دونوں دوبارہ کھیلنے لگے۔ کھیلتے کھیلتے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپس میں کشتی لڑنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہزادوں کی کشتی دیکھنے میں دلچسپی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن ایسے لڑو، حسن حسین کو اس طرح پکڑو۔ بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ فرمانے لگی کہ اے بابا جان، حسن تو حسین سے بڑا ہے، آپ کو تو چھوٹے کا ساتھ دینا چاہیے، جبکہ آپ بڑے کی طرف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، اس کشتی میں جبرائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں اور جبرائیل علیہ السلام حسین کے ساتھ ہیں۔ وہ امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ تم حسن کو ایسے پکڑو، ایسے کرو اور اس طرح سے لڑو، لہٰذا حسن اکیلا پڑ گیا، اس لیے میں حسن کا ساتھ دے رہا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن و حسین کے ناموں کو حجاب میں رکھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ امام حسن اور امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان دونوں ننھے شہزادوں سے آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کی، علی ان کو ساتھ لے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں نکلے تو انہیں پانی پینے کی جگہ کھیلتے ہوئے پایا اور ان کے سامنے کچھ کھجوریں بچی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، خیال رکھنا، میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے نانا نانی کے اعتبار سے سب لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں، ان کے نانا اللہ کے رسول اور ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہیں، ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول، ان کے والد علی بن ابی طالب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے چہرے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کامل شبیہ ہو تو وہ حسن بن علی کو دیکھ لے، اور جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگت اور صورت دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کامل شبیہ ہو تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملنے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لاتے اور ان کو پیار فرماتے اور دونوں صاحبزادوں کے لیے دعا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس نے مجھے محبوب رکھا اور ان دونوں کو ان کے ماں باپ کو محبوب رکھا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حالت میں تشریف لائے کہ ان کے ایک کندھے پر حضرت امام حسن اور دوسرے کندھے پر حضرت امام حسین علیہ السلام سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت امام حسن اور کبھی حضرت امام حسین کو چومتے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ دونوں نواسے آپ کو بہت محبوب ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھے بہت محبوب ہیں، اور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا در حقیقت اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ اور فرمایا، حسن اور حسین میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام آئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ لوگوں نے چاہا کہ منع کر دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ دونوں میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی پشت مبارک پر بٹھایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں پر چل رہے تھے۔ میں نے کہا، سواری کتنی اچھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی تو دیکھو کتنے اچھے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ ساری کائنات بنی، جن کے لیے دن اور رات کا نظام وجود میں آیا، معراج جن کا سفر کہلایا اور سدرۃ المنتہا جن کی راہ گزر بنی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک پشت پر دونوں شہزادوں کو سوار کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ اگر سواری عمدہ ہے تو سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس سے بڑھ کر اعزاز کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور تمہارے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین کو محبوب رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو اندر سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے اور فرمایا، کیا تم نہیں جانتی کہ مجھے حسین کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا، اور جب تک وہ خاموش نہ ہوئے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہ نکلے۔ حضرت حسنین کریمین اور دیگر اہل بیت و صحابہ اکرام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ انہی حضرات کے ذریعے دین ہم تک پہنچا۔ آج جو ہم مسلمان کہلاتے ہیں یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت اور ان قدسی صفات و حضرات کی محنت کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہوتا ہے کہ اپنی دعاؤں کے اندر ایمان کی عظیم نعمت پر جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، وہیں ان حضرات کے لیے درجات کی بلندی کی دعا بھی کریں۔ ہم ان کے احسانات کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن اس رب کے حضور ان حضرات کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں جو ایک نیکی کا اجر 10 سے شروع کرتا ہے اور پھر اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالی حضرات اہل بیت و صحابہ کرام اجمعین پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔